बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस्लामिक टीचर की चैनल से आज आपके पास एक नई वीडियो और एक नया वजीफ़ा जो है वो लेके आया हूँ। आज मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि इस्लामिक टीचर आप हमें ऐसा वजीफ़ा जो है वो बताएं और ऐसा कोई दम दरूद आप हमें बताएं जो कि हम अगर करें तो हमारा जो मर्ज़ है वो कि बहुत ज़्यादा नशे की हालत में मुब्तला है और सिगरेट नोशी की वजह से जो है उनका बहुत बुरा हाल है। तो आप हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो कि बहुत ज़्यादा आजमूदा हो, जो हम करें और उसका फ़ायदा ये हो कि वो मर्ज़ जो है वो छूट जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो है वो एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर आप उसको करेंगे तो आपका अगर जो भाई हैं, दोस्त हैं, या फिर आपके जो हैं वो वालिदैन हैं, या फिर कोई भी रिश्तेदार XYZ कोई भी रिश्तेदार हैं जो कि इस बुरी लानत में पड़ चुके हैं और अपने आप को नशे से निकालना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा अमाल करके बहुत ज़्यादा आपने जो है वो मेडिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने हर तरह के जो है वो इलाज करवाए, लेकिन वो छुटकारा उनसे नहीं हासिल हो रहा, छुटकारा नहीं पा रहे। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज मैं आपको कुरान और सुन्नत के हवाले से एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा जिसको अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर वो बहुत बड़ी जो है बहुत बड़े पुराने से पुराने आदि भी क्यों ना हुए, चाहे वो सिगरेट के अलावा जैसा कि चरस है, हेरोइन है, इस तरह के लानत में भी अगर वो पड़े हुए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो उनसे नफ़रत करने लगेंगे और नफ़रत के बाद वो फिर उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर छोड़ देंगे। ये इंशाअल्लाह हमने बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ है ये चीज़। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के साथ वाज़े करता हूँ और एक छोटा सा जो है वो तरीका बताता हूँ, और एक किस्सा है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप ज़रूर सुनिएगा और शायद कि आपको इसमें और ज़्यादा जो है वो पुख्ता यकीन हो जाएगा। अगर आपको यकीन हो जाएगा क्योंकि ये कलामुल्लाह है और इस पर आजकल मेडिकल साइंस भी इस बात पे 100% यकीन रखती है कि रूहानी इलाज जिस तरीके से कुरान मजीद के वज़ाइफ कर सकते हैं, दुनिया की और कोई चीज़ भी जो है वो नहीं कर सकती। मेडिकल साइंस तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये रूहानी इलाज तो नहीं कर सकती, अलबत्ता आपको जो है वो जो मेडिकल साइंस के हवाले से आपके जो जिस्मानी बीमारियां हैं उनको कहीं हद तक ख़त्म कर सकती है और कहीं हद तक ख़त्म नहीं भी कर सकती। लेकिन अगर कुरानी वज़ाइफ को देखा जाए तो ये रूहानी इलाज है। अब रूहानी इलाज क्या है? आपके चेहरे पे खुशी नहीं आ रही, ये एक रूहानी अमल है। कुरान मजीद के ज़रिए से आप चंद ऐसे अमाल करते हैं जिसके ज़रिए से आप खुशी जो है वो मुब्तला हो जाती है, और चंद ऐसे अमाल जो कि मेडिकल साइंस जिसे जो है वो कहती है कि ये लाइलाज है। मसलन जैसे कि कैंसर के मर्ज़ को आप देख लें, मेडिकल साइंस जितना मर्ज़ी है, जो कुछ मर्ज़ी है कर ले, आप जो है जिसका अगर कैंसर की वजह से जिसने बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा भी इलाज करें उसका तो भी अगर उसको मुकम्मल उस तरीके से सेहत याब नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप पुरानी वज़ाइफ पर यकीन रखें तो इंशाअल्लाह क्योंकि सेहत देने वाली ज़ात और सिर्फ अल्लाह पाक की है, बीमारियां भी वही देती है और सेहत भी वही देती है। इस वजह से हम तो ज़ात मुसलमान होने के हमारा 100% यकीन है इन चीज़ों पे, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान का सबसे ज़्यादा जो यकीन है वो कुरान मजीद पे है। अगर वो उसका यकीन नहीं है तो उसका ईमान भी मुकम्मल नहीं है, और ईमान मुकम्मल करने के लिए सबसे पहला यकीन हमारा कुरान मजीद पर 100% होना चाहिए। तो अब मैं आपको वजीफ़ा जो है वो मैं बता रहा हूँ। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जो है वो मैं बताना चाहूँ। मैं आपके सामने एक हकीकत में एक ऐसी चीज़ रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज जुम्मा मुबारक का दिन भी है, और आज के इस फसीलत वाले दिन, आज के इस बरकत वाले दिन आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको आप सुनिएगा तो आपको काफ़ी हद तक यकीन हो जाएगा। आपने रावलपिंडी में डोकलाहान का सुना ही होगा। डोकलाहान ये शमसाबाद के एरिया में एक छोटा सा जो है
ایریا آپ سے کہہ سکتے ہیں، یہ ایک یونین کونسل بھی ہے۔ یہاں پر ایک جو ہے ہمارے گھر کے چند فاصلے پر ایک بوڑھی سی عورت تھی، ان کا بیٹا جو ہے وہ غلط محفل میں بیٹھا کرتا تھا، رات کو کافی دیر تک آیا کرتا تھا، اور کسی نے انہیں بتایا کہ آپ اس کی جو ہے وہ شادی کروا لیں، اور شادی کروانے سے جو ہے وہ اس مرض سے چھٹکارا پائے گا، کیونکہ رات دیر سے گھر میں آتا ہے اور یہ چرس بھی جو ہے وہ پیتا ہے، اور چرس پینے کے بعد وہ شراب میں بھی مبتلا ہو چکا ہے، اور معاشرے میں ایسے لوگوں کو معاشرے میں بہت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر جہاں کہیں چوری وغیرہ بھی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں پہ شک کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہم اگر دیکھا جائے تو یہ جو چرس پینے والا اور یہ شراب پینے والا، شراب نوشی ہوگی، چرس نوشی ہوگی، سگریٹ نوشی ہوگی، یہ ایک ایسی گندی لعنت ہے کہ ہر بندہ اس سے، جو پینے والا ہے وہ بھی نفرت کرتا ہے، اور جو نہیں پیتا وہ تو بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، ہر ایک نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ بتانے لگیں کہ اس طریقے سے کسی نے بتایا کہ آپ اس کی شادی کروا لیں، تب یہ جو ہے وہ اس مرض سے چھٹکارا پائے گا۔ جب اس کی شادی کروا لی گئی تو یقین مانیں کہ وہ اور زیادہ جو ہے اس لعنت میں، کیونکہ یہ ایک ایسا نشہ ہوتا ہے، جب ایک انسان ایک مرتبہ جب اس نشے میں آ جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا بار بار دل کرتا ہے کہ میں بار بار اس نشے میں پڑوں، اور بار بار، اور اسے رات کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ چند روحانی اعمال کی وجہ سے بہت زیادہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بستگی ہے، جو کہ اس نشے کی لعنت میں مبتلا تھے۔ الحمدللہ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آج وہ اپنی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور آج وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ نفرت کر رہے ہیں، اور اس کے بالکل قریب تک نہیں آ رہے۔ تو جب انہوں نے شادی کروائی، شادی کے بعد ان کی جو ہے وہ گھر والی کے ساتھ ہمیشہ جھگڑے ہوا کرتے تھے، تھوڑے سے غریب تھے، اور وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جو بیوی کا جہیز کا سامان آیا تھا وہ بیچنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ وہ بیچتے بیچتے وہ بھی سارا جہیز کا سامان وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یقین مانیں کہ میں نے اس طرح کے بہت زیادہ اور بھی جو ہے وہ واقعات جو ہیں وہ دیکھے ہیں، جس میں انہوں نے جہیز کا سامان دینے کے بعد جو ہے کافی سارے اس طرح کی گندی حرکتیں شروع کر دی۔ بعض اوقات بیوی کی شلوار تک انہوں نے جو ہے وہ اس نشے میں مبتلا بندے نے وہ بھی فروخت کی۔ دیکھیں یہ کتنی ایک بری بات ہے، کیونکہ معاشرے میں اور یہ چیز جب مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ ایک نشہ پورا کرنے کے لیے یہ کام کر سکتا ہے، تو یہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کافی پریشانی کے بعد انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا، کیونکہ اکثر اس طرح کا ہوتا ہے، بعض لوگ اسلام سے بہت زیادہ دوری، اور بذات تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے گھر میں بہت زیادہ عذاب وغیرہ بھی آتے ہیں، اور وہ عذاب اسی صورت میں آتے ہیں کہ گھر میں خوشی چھین دی جاتی ہے، روزی میں برکت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، اور بھی طرح طرح کے جو ہے وہ اللہ پاک کی جانب سے اس طرح کے جو ہے چھوٹے چھوٹے عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو کہ ایک نوست ہی اسے کہہ لیں۔ تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کسی نے ان کو بتایا کہ اس طریقے سے آپ جو ہے ان کو اسلامک ٹیچر کا میرا بتایا کہ آپ ان سے جو ہے وہ رابطہ کریں، وہ آپ کو لکھ کر کے دیں گے، تعویذ لکھ کے دیں گے، جسے آپ جو ہے وہ کریں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ میرے پاس جب آئیں تو میں نے انہیں الائچی پہ تقریباً 15 الائچیاں تھیں، انہیں جو ہے وہ دم کر کے، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہ دم کر کے میں نے جب انہیں دی تو انہیں کافی حد تک جو ہے وہ شفا ہوئی۔ اب وہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور یاد رکھیے گا، یہ کرتے ہوئے میں آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں، آپ کو مکمل اجازت ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو میری اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میری اجازت لیں اور پھر اس عمل کو کریں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر اجازت کے یہ کر سکتے ہیں۔ اور کرنا یہ ہے آپ نے کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد یہ ایک چھوٹی سی قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو آپ نے 80 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 80 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، اگر آپ یہ ان کو دیں گے
جیسے کہ میں نے ان کو کر کے دیا تو یقین مانے صرف ایک ہفتے کے اندر جو ہے ان کی تبدیلی آ گئی۔ ایک ہفتے کے اندر ان کے جسم میں ایسی تبدیلی آ گئی، ایسی تبدیلی آ گئی کہ ان کی والدہ کا بقول ان کی والدہ کے وہ خود کہنا ہے کہ ایک دن وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ گندی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس جانب جو ہے وہ جا رہا ہوں، اور آج الحمدللہ میں اس چیز سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس طرح کے دوستوں کے ساتھ اٹھوں نہ بیٹھوں نہ۔ اگر کوئی میرا فلاں دوست آئے اور مجھے آواز دے کے بلانا چاہے تو آپ میرا صاف صاف کہہ دیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ تو انہوں نے چند ہی دن میں وہ سال گزرا، 2 سال گزرے، آج الحمدللہ وہ اس چیز سے اتنی نفرت کرتے ہیں، آج ان کی بہت اچھی صحت ہے، صحت کے مالک ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ اس ہی چیز کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اور بھی کافی ساری جن کو بھی یہ اعمال کر کے دیے ہیں اور جن کو یہ بتایا ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں گے، تو کیونکہ جب میں کوئی چیز کر کے دیتا ہوں تو پھر میں یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے 1 ہفتے بعد اس کی رپورٹ دیجیے گا۔ میں نے تقریباً اگر 100 بندوں کو کر کے دیا ہے تو ان 100 کی رپورٹ جو ہے وہ پازیٹیو تھی۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میری رپورٹ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ طرح طرح کی میڈیسن لینا چاہتے ہیں اور طرح طرح کی اس چیز سے آپ چھٹکارا چاہتے ہیں اور طرح طرح کی آپ جو ہے وہ میڈیسن لے کر کے اس چیز کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ فضول ہے، کیونکہ یہ روحانی عمل ہوتا ہے۔ انسان کو اندر سے، دل سے اس چیز سے نفرت پیدا کرنی ہوتی ہے، اور وہ نفرت میڈیسن سے نہیں ہو سکتی، وہ نفرت جو ہے وہ آپ کسی دوائیوں سے نہیں کر سکتے، وہ صرف آپ روحانی اعمال کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں تو اس چیز کو آپ کر کے دیں، انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ یہ تبدیلی دیکھیں گے، اور وہ تبدیلی آپ بہت زیادہ مثبت پائیں گے۔ تو اب میں آپ کو وظیفہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں، آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے نماز ظہر کے بعد 15 یا 20 الائچی لے لیں۔ الائچی ہوتی ہے وہ آپ لے کر کے، یہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ آیت ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ تقریباً 70 مرتبہ دم کرنا ہے اس پہ، ٹھیک ہے، 70 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس کو دم کرنا ہے۔ چھوٹی سی آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ آپ نے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ آپ نے ان کو کر کے پلا دینی ہے الائچی میں کر کے آپ ان کو چائے کے ذریعے سے پلا سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے مرض کو ویسے دے سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ 1 ہفتے تک روزانہ 2 الائچی کھانی ہے۔ 1 ہفتے تک روزانہ 2 الائچی وہ کھائیں گے، 15 الائچی ہوں گی وہ کھائیں گے، اور کھانے کے بعد آپ خود یہ عمل دیکھیں گے کہ وہ اس چیز سے نفرت کرنے لگیں گے، اور ان کی نفرت کی اس حد تک وہ نفرت کرنے لگیں گے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ان دوستوں سے نفرت کرنے لگیں گے جنہوں نے اس چیز میں ان کو ڈالا، اس نشے میں ان کو ڈالا، ان دوستوں سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اور اگر وہ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ سگریٹ سے بھی مکمل طور پہ چھٹکارا پائیں گے۔ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، آپ نے 70 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا، اس طریقے سے آپ کو اور بھی اچھے طریقے سے جو ہے یہ پتہ چل جائے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ آپ نے نماز ظہر کے بعد 15 الائچی پہ دم کر کے آپ جو اس مرض میں مبتلا ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ میری جانب سے یہ وظیفہ آپ کو اجازت ہے، جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری جانب سے یہ اجازت ہے، آپ اس طریقے سے کر کے آپ انہیں دیں، اور 1 ہفتے بعد آپ کو رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ جو آپ کے مریض جو ہیں اس چیز میں مبتلا ہیں وہ مکمل طور پہ چھٹکارا پائیں گے، اور آپ خود یہ تبدیلی ان کے اندر دیکھیں گے۔ آخر میں میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ نشے میں اگر دیکھا جائے تو آج کل بہت زیادہ نیو جنریشن بہت زیادہ اس میں مبتلا ہے، کالج میں، یونیورسٹیز میں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
कई वालदें जो हैं वो रोती नहीं आती हैं कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में गई थी, मैंने उन्हें हॉस्टल में जो है वो दाखिल करवाया था, आज वो नशे की लानत में है। जब वो घर में आती है तो उसकी हालत बिल्कुल बिगड़ी हुई होती है और बाहर जाते हुए वो जो है अपने आप को आज़ादी चाहती है। जब मैं उसके कमरे में जाती हूँ तो वो देखती हूँ वो नशा कर रही होती है। मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हूँ, आप मुझे ऐसा कोई नुस्खा बताएं। मैं जब उन्हें ये चीज़ करके देता हूँ वो इस चीज़ से नफ़रत करने लग जाती हैं, और नफ़रत इस हद तक करने लग जाती हैं कि वो अपने इस तरह जो जिन लोगों ने उन्हें इस तरीके से डाला उनसे नफ़रत करने लग जाती हैं। तो आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, खुदारा आप इस वीडियो को जो है वो शेयर करें ताकि हम इस रूहानी अमल से उन लोगों का इलाज करवा सकें जो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत परेशान हैं, नशे की हालत में मुब्तला हैं, लेकिन निकलने के लिए मेडिसिन और दूर दूर इस तरह की चीज़ों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं लेकिन नहीं निकल सकते। इसको सिर्फ एक हफ्ते तक आप करके देख लें, आप खुद देखिएगा आपके जिस्म में किस तरीके से तब्दीली आती है और आप किस तरीके से आप इस चीज़ से नफरत करने लगते हैं। ये तब्दीली आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। आखिर में छोटी सी मेरी गुजारिश है कि इस तरह के मज़ीद वज़ाइफ के लिए हमारा चैनल इस्लामिक टीचर है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।